بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائیل. ألم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، إلی الملأ، اس جماعت کی طرف جس نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف. ملا کا معنی مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے الجماعت. ملا معنی جماعت، اور اگر ملا کا لفظ، یہ کلمہ کسی اور کے ساتھ منسوب ہو، اس کی نسبت کسی اور کے ساتھ ہے، کسی اور کی طرف اضافت ہے، تو ملا سے مراد اشراف قوم کے بڑے لوگ، قوم کے سردار، وہ لوگ مراد ہوتے ہیں. ملا کا اصلی معنی ہوتا ہے بھرنا، بھرنے کے معنی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جو بڑے لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھ کر کے دل بھر جاتے ہیں، انسان مرعوب ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں ملا کہا جاتا ہے. عام جماعت کا معنی بھی ملا کے آتے ہیں، لیکن جب کسی سے اس کی اضافت ہو، اب یہاں بنی اسرائیل سے اضافت، بنی اسرائیل کی جماعت، تو مطلب بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگ اور ان کے اشراف اور بڑے لوگ. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف. علم حمزہ استفہامیہ ہے، استفہام للتشویق، شوق دلانے کے لیے یہاں پر استفہام آیا ہے کہ آگے جس واقعے کا ذکر آ رہا ہے اس واقعے کو سننے کے لیے، تاکہ سامع مخاطب مشتاق ہو جائے. علم ترا، الا، ترا جب الا کے ساتھ میں آتا ہے تو اس کا معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس جماعت کی طرف. اب یہاں مخاطب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو آپ کی امت بھی آپ کے تبعاً مخاطب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جماعت کو، بنی اسرائیل کی جماعت کو دیکھا نہیں تھا، تو پھر ترا یہاں دیکھنے کے معنی میں ہے، یا پھر یہ کہ علم کے معنی میں ہے کہ کیا آپ نے نہیں جانا. تو اگر الہ کے ساتھ نہیں ہوتا، متعدی نہیں ہوتا الہ کے ساتھ میں، تو علمہ کے معنی میں ہو جاتا، علم کے معنی میں ہوتا، لیکن چونکہ الہ کے ساتھ ہے تو دیکھنے کے معنی میں، نظر کے معنی میں ترا آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا نہیں، تو پھر بھی کیوں الہ کے ساتھ میں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ وحی الہی، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو حکم آتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ یقینی ہے جس کو انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا. انسان جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، دیکھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ کا کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے، جو وحی آئے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم انسان کبھی کبھی کوئی چیز سامنے ہوتی ہے اور پھر بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، یا کبھی کبھی کچھ کا کچھ دیکھ لیتے ہیں، مجھے تو ایسا نظر آ رہا تھا، پھر بعد میں انسان عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے تو ایسا نظر آ رہا تھا. تو انسان جو دیکھتا ہے اس دیکھنے میں بھی وہ بسا اوقات کوتاہی کر جاتا ہے، یا کچھ کا کچھ نظر آ جاتا ہے. انسان کی آنکھ کو جادوگر دھوکہ دے دیتے ہیں اور اس کو کچھ کا کچھ دکھا دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ترا
الا کے ساتھ متعدی ہوا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف، چونکہ واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، اس لیے اس کو طرح کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ دیکھنے کے مانند ہے یا بلکہ اس سے بھی اولا اور افضل ہے۔ بہرحال دیکھیں گے الم تر الی الملئی، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ بنی اسرائیل معروف ہے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، انہی کی اولاد جو ہے بنو اسرائیل کے نام سے معروف ہوئی۔ بنی اصل میں بنو یا بنی یہ لڑکوں کو کہتے ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی قبیلے کی طرف نسبت کی جائے، یہ قبیلہ مراد ہو تو پھر اس میں مذکر اور مؤنث سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو بنو اسرائیل میں ایسا نہیں کہ اسرائیل کے لڑکے ہیں لڑکیاں نہیں، سب اس میں داخل ہیں۔ بنو اسرائیل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی جماعت من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد، وفات کے بعد۔ مؤلف نے یہاں موت کا اضافہ کیا ہے کہ چونکہ نبی کی موجودگی میں کسی اور کی بات نہیں چلتی، تو موسیٰ بنو اسرائیل کے سب سے افضل نبی تھے۔ بنو اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ ابن کیا نام ہے؟ موسیٰ ابن عمران۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہاں پر یہ بات بھی، موسیٰ ابن عمران، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو موت آتی ہے، وفات انبیاء کی ہوئی ہے۔ عمران من بعد موت موسیٰ، بہت سارے لوگوں کو ایسا شک ہوتا ہے یا ایسا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبیوں کی موت نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو تسلیم نہیں کرتے، موت کو گویا کہ وہ عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ موت کا آنا یہ عیب نہیں ہے، موت کا نہ آنا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ وہ الحی القیوم، اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آتی۔ انسانوں کو موت آتی ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جو ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، موت آنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ عیب کی بات نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انک میت وانہم میتون، تو میت یا موت کا لفظ استعمال کرنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی نقص اور عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی مطلب ہر انسان کو موت آنی ہی ہے، اور انبیاء بھی انسانوں ہی میں سے مبعوث ہو کر آئے ہیں۔ من بعد موت موسیٰ ای الی قصتہم، مطلب کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کی طرف، مطلب اس جماعت کے قصے کی طرف، وخبرہم، اور ان کی خبر کی طرف نہیں دیکھا۔ اذ قالوا، جب ان لوگوں نے کہا، قالوا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جماعت کے لوگوں نے۔ اذ ظرفیہ ہے، یعنی اس وقت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے کہا، اذ ظرفیہ ہے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، یعنی جس وقت انہوں نے کہا تھا، کیا تم نے اس کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا کہا انہوں نے؟ لنبی لہم، اپنے نبی سے انہوں نے کہا، مطلب یہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو نبی بنی اسرائیل میں آئے، تو بنی اسرائیل میں بعد میں جو نبی آئے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت اور انہی کی کتاب تورات پر لوگوں کو عمل کرنے پر ابھارتے تھے، اسی کی ترغیب اور رغبت دیتے تھے۔ ہوا شمویل، نبی سے مراد کون ہے؟ سمویل علیہ السلام مراد ہیں۔ یہ شمویل، ان کا نام شمویل یعنی اسماعیل، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے شمویل یعنی اسماعیل، لیکن یہ اسماعیل وہ اسماعیل نہیں ہے جو مشہور و معروف ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے،
بلکہ یہ بعد کے نبی ہیں، ان کا نام بھی اسماعیل یا شمویل تھا۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث بھیج دے، اقم لنا ملکن ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، قائم کر دے، ہمارا کسی کو بادشاہ بنا دے ہمارے اوپر۔ کیوں بنا دے بادشاہ؟ نقاتل معہ فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے ساتھ قتال کریں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اس کے ساتھ میں، اس کی قیادت میں، بادشاہ کی قیادت میں ہم قتال کریں، جہاد کریں۔ تنتظم به کلمتنا ونرجع الیہ، جس کے ذریعے ہمارا کلمہ منتظم ہو جائے۔ کلمہ یعنی ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہماری باتوں میں اختلاف نہ ہو، کوئی بھی بات ہو، بادشاہ جو امیر ہوگا اس کی بات آخری بات ہوگی۔ وَنَرْجِعُ إِلَيْهِ، اختلاف کے وقت ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ تو کوئی امیر جب رہے گا تو اختلافات نہیں ہوں گے، امیر کا فیصلہ اس کی بات آخری بات ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک امیر یا ایک بادشاہ، ایک ملک ہمارے لیے مقرر کر دیجئے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں وہ لوگ بادشاہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے مختلف جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ دنوں تک دین پر صحیح طریقے سے چلتے رہے، پھر انہوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی، بہت ساری خرافات ایجاد کر لی، نبی ان کے درمیان آتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اس قدر وہ لوگ دین سے غافل ہو گئے کہ نبی اور ملک اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ان کے اندر سے جاتا رہا۔ انہوں نے کسی خلیفہ کا مطالبہ نہیں کیا، یا یہ کہ نبی موجود ہے تو انہی کی قیادت میں وہ لوگ قتال کرتے، جہاد کرتے، اس کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا۔ اس قدر ان کے اندر جہالت آ گئی تھی تو انہوں نے ملک کا مطالبہ کیا۔ یہاں پر علماء نے، مفسرین نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں اللہ نے پھر ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کا مقرر کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ اگر بادشاہ مقرر کرنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کا رد کر دیتا کہ اور کہہ دیتا کہ بادشاہ نبی کی موجودگی میں جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کی تقرری جو جائز اور درست ہے، چونکہ بادشاہ بھی وہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ قال النبی لہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا، فرمایا، هل عصیتم بالفتح والکسر، یہاں پر عصیتم میں دو قرأت ہیں، فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، یعنی سین کے فتح اور سین کے کسرہ کے ساتھ، عصیتم عصیتم، عصا جو افعال رجا میں سے ہے وہی ہے۔ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا کہا نبی نے ان سے؟ ان کے نبی نے ان سے فرمایا علیہ السلام کہ کیا تم سے اس بات کی امید ہے، توقع ہے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا تو اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو، اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو، جہاد نہ کرو۔ کیا تم سے اس بات کی امید ہے، توقع ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہ کرو؟ خبر عصا، یہ اللہ تقاتلوا یہ عصا کی خبر ہے، یہ جو عصا یہاں گزرا عصیتم، عصا کا اسم کیا ہے؟ اللہ کے معنی میں جی اللہ کے معنی میں ان لا، اصل یہ اللہ جو اصل میں ان لا ہے، ان لا، خبر عصا یہ عصا کی خبر ہے، اور عصا کا اسم کہاں پر ہے؟ تا، عصیتم میں جو تا ہے وہ عصا کا اسم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی خبر اللہ تقاتل، اس کی خبر ہے۔ والاستفہام لتقریر التوقع بها، یہاں پر یہ جو استفہام ہے حل استفہام کس کے لیے ہے؟
تقریر کے لیے، اس بات کے لیے، کس چیز کی تقریر؟ التوقع بہا، استفہام سے، یا یہ اس عصا کا معنی توقع کا معنی ہے، تو اس سے جو توقع ہے اس توقع کے اس تقریر کے لیے، اس کے اس بات کے لیے یہ استفہام ہے۔ دیکھیے استفہام کبھی آتا ہے انکار کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی تقریر کے لیے، اس بات کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں استفہام اس بات کے لیے ہے کہ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، سوال کر کے حل عصیتم، کیا تم سے اس بات کی توقع ہے، اس بات کی امید ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہ کرو؟ مطلب اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے استفہام لا کر کہ قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہیں کرو گے، قتال نہیں کرو گے۔ اس کا اس بات، اس کی تقریر کے لیے استفہام آیا ہے۔ تو استفہام انکار کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بات کے لیے ہے، آگے جو بات ذکر ہو رہی ہے اس کا اس بات ہے کہ اگر قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہیں کرو گے، چونکہ وہ لوگ خود قتال اور جہاد کی فرضیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اپنے اوپر ایسی چیز کو انسان کو واجب نہیں کرنا چاہیے جو واجب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی چونکہ جب قتال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس سے منع فرمایا ہے کہ تم دشمن سے لقاء کی امید نہ رکھو۔ کوئی سوچے کہ کاش کہ دشمن مل جائے اور ہم لوگ جہاد کا موقع مل جائے، تو اس لیے انسان کو دشمن سے لقاء اور ملاقات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اگر آ جائے تو واجب ہے، ضروری، اگر کوئی موقع ایسا آ جائے جہاد کا تو اس میں شرکت کرنی واجب ہوتی ہے، لیکن خود سے انسان کو اس چیز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے تمنا کی، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو دیکھو قالو، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، ان لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا اللہ نقاتل کہ ہم قتال نہ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم کو نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہماری اولاد سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے سبب پیش کیا کہ ایک تو یہ کہ بغیر سبب کے انسان قتال کرے، لیکن جس کو اس کے گھر سے نکالا گیا ہو، گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہو، اولاد سے انہیں جدا کر دیا گیا ہو، ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا گیا ہو یا انہیں قتل کر دیا گیا ہو، تو انسان کے اندر جو ہے انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے پھر۔ تو وہی وہ وجہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے تو ہم دشمن سے مقابلہ کیوں نہیں کریں گے؟ دشمن نے ہمیں ہمارے گھر سے بے گھر کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے، تو ہم کیوں قتال نہیں کریں گے؟ بِسَبِيِّهِمْ وَقَتْلِهِمْ، ان کو قیدی بنا کر کے اور ان کو قتل کر کے ان لوگوں نے ہمیں ہمارے اولاد سے الگ کر دیا، نکال دیا۔ بِسَبْيِّهِمْ وَقَتْلِهِمْ، ان کو قیدی بنا کر اور انہیں قتل کر کے۔ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ جَالُوتَ، اور ان کے ساتھ ایسا کیا تھا جالوت کی قوم نے۔ جالوت ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ان لوگوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ لوگ بہت زیادہ بدعت و خرافات میں ملوث ہو گئے، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے اور دین سے بددین ہو گئے، تو ان کے اوپر عمالقہ نے قبضہ کر لیا، ان لوگوں کے اوپر عمالقہ نے قبضہ کر لیا اور ان پر غالب آ گئے عمالقہ۔
تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس چیز کی تمنا کی کہ کوئی بادشاہ ہمارے درمیان آ جائے تو ہم اس بادشاہ کی قیادت میں جالوت بادشاہ کا مقابلہ کریں۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں مؤلف اختصار کے ساتھ، وقد فعل بهم ذلك، ایسا ان کے ساتھ کیا تھا، مطلب ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا یا انہیں قیدی بنا دیا، اس طرح سے ان کے اوپر جالوت نے ظلم کیا۔ ای مطلب کیا ہے جملے کا؟ ای لا مانع لنا منہ مع وجود مقتضیہ، یعنی ہمارے پاس کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، منہ اس سے، کس سے؟ جہاد سے، قتال سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مع وجود مقتضیہ، اس کے مقتضا کے پائے جانے کے باوجود۔ قتال اور جہاد کا مقتضا موجود ہے، اس کے تقاضا کرنے والے اسباب موجود ہیں، تو ہم قتال سے پیچھے رہیں گے جب ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، سبب موجود ہے قتال کرنے کا، وجہ موجود ہے، تو ہم پیچھے کیوں رہ سکتے ہیں؟ ہم قتال کریں گے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، فلما كتب عليهم القتال تولوا، چنانچہ جب کتبہ فرض کیا گیا، فرض کتبہ بمعنی فرض، جب فرض کیا گیا علیہم ان کے اوپر القتال جہاد کو، جب جہاد ان کے اوپر فرض کیا گیا، تولوا، وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، تولوا عنہ، قتال سے ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، وجبنوا، اور ان لوگوں نے بزدلی دکھائی، بزدل ہو گئے وہ لوگ۔ پہلے تو بہت ایک دم چیخ رہے چلا رہے تھے، بڑی بہادری دکھا رہے تھے، لیکن جب فرض ہو گئے قتال، اس کے بعد وہ لوگ بزدل ہو گئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، اس سے معلوم ہوا قلت کی یہاں فضیلت معلوم ہوئی، تھوڑے لوگوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ کم لوگ جو ہے وہ حق پر رہتے ہیں اور صحیح رستے پر رہتے ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ، یہ جو تھوڑے لوگ کون ہیں؟ وَهُمُ الَّذِينَ عَبَرُوا النَّهَرَ مَعَ طَالُوتَ، یہ تھوڑے لوگ یہ وہی ہیں جنہوں نے طالوت بادشاہ کے ساتھ میں نہر کو عبور کیا تھا، نہر کو پار کیا تھا، کما سیاتی، جیسا کہ آگے کی سطروں میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ یہ تھوڑے لوگ کون ہیں؟ ان کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے، جب ان کے لیے طالوت بادشاہ کو مقرر کیا گیا جالوت کے مقابلے میں، تب جو ہے تھوڑے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ سب جو چلا رہے تھے جہاد جہاد قتال لوگوں کو جو ہے ایک مصیبت میں انہوں نے ڈال دیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو جانتا ہے، فمجازیم، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جہاد کے نام چلا کر انہوں نے جہاد کو اتنا بدنام کر دیا اور مسلمانوں اسلام کو اتنا بدنام کر دیا کہ لوگ جو ہے اسلام سے اور جہاد سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ جہاد کے نام پر بہت ساری تنظیمیں لوگوں نے بنائیں اور انہوں نے آتنکواد کو فروغ دیا، دہشت گردی کو عام کیا، اور جہاد کے صحیح مفہوم کو انہوں نے نہیں سمجھا، اور بہت سارے مسلمانوں کو بلکہ پورے کے پورے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت سارے عرب بحریہ کے نام سے چند سال پہلے جو عرب ممالک بہت سارے نیست و نابود ہوئے، بالخصوص سیریا، ملک سیریا، عراق اور ادھر اور آگے مصر اور ادھر قذافی وغیرہ کے ممالک، وہاں لوگ بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے جہاد کے نام پر لوگوں کو ابھارا، حکومت وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور لوگ آج تک جو ہے امن و سکون کی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہاد کے نام کو لے کر کے اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کی آزادی کے ان لوگوں نے بہت ساری تنظیمیں اتنی بنا رکھی ہیں کہ فلسطین کی آزادی کے نام پر، جہاد کے نام پر لوگوں سے چندہ بٹورتے ہیں اور پھر جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں۔
ابھی جو ہے قریب میں خود فلسطین کے ایک لیڈر نے بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے لڑیں گے، اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کوئی اس کا مقابلہ کرے گا تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح سے آج جو ہے فلسطین کی آزادی کے لیے جو لوگ جتنا زیادہ چلا رہے ہیں وہ فلسطین کی آزادی کے اتنے ہی بڑے دشمن ہیں۔ بہرحال تو چلانے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے۔ وسأل النبی، اور ان کے نبی نے ربہ، اپنے رب سے سوال کیا۔ جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا ان کتب علیکم القتال، تو ان لوگوں نے جب قتال کا مطالبہ کیا تو ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وسأل النبی، نبی جو ان کے تھے شمویل علیہ السلام، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ارسال ملکن، بادشاہ کے بھیجنے کی دعا کی، اللہ سے سوال کیا، مطالبہ کیا، اے اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ بھیج دے، اے اللہ یہ لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بادشاہ بھیج دے۔ فَأَجَابَهُ إِلَىٰ إِرْسَالِ طَالُوتَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اجابہ، ان کو جواب دے، ان کی دعا قبول فرمائی، إِلَىٰ إِرْسَالِ طَالُوتَ، طالوت کو بھیج کر کے، طالوت کو رسول بادشاہ بنا کے، ملک بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہ جو طالوت تھے یہ جو ہے ایک بہت ہی ہٹھے کھٹے تر و تازہ اور بہت ہی صحت مند، لمبے تڑنگے ایک شخص تھے، بڑے ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، لیکن مالدار نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، اور بنی اسرائیل کی اپنی قوم سے نہیں تھے، یہ بنیامین علیہ السلام کی نسل سے تھے، یہ بنیامین علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ کا کام کرتے تھے، پینٹر تھے سمجھو اس زمانے میں، آگے دیا ہوا ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلِكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ وَكَانَ طَبَّاخًا أَوْ کہ وہ چرواہا تھے یا یہ کہ پینٹر تھے، رنگ ونگ کرتے تھے کپڑوں کا یا مکانوں کا، اللہ عالم۔ تو مطلب ان کا جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، مطلب ان کا خاندان بادشاہ یا نبوت کے خاندان سے نہیں تھا۔ اب ایسے شخص کو بادشاہ بنا دیا جائے تو لوگوں کو گرا گزرتا ہے کہ یار دیکھو یہ غریب آدمی ہمارے اوپر بادشاہ بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے بادشاہ دے دے، اللہ کی مرضی ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو اللہ رب العالمین نے طالوت کو ان کے لیے نبی رسول بنا کر، یہ بادشاہ بنا کر بھیج دیا، تو ان لوگوں نے پھر اس کی اطاعت فرما برداری سے منع کر دیا، بولا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے علامت چاہی کہ یہی بادشاہ ہیں، نبی نے، ان کے نبی نے کہا کہ بھئی میں نے اپنی طرف سے بادشاہ نہیں بنایا ان کو، اللہ نے بادشاہ بنایا ہے۔ تو ان لوگوں نے نشانی طلب کی کہ نشانی کیا، نشانی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، مطلب نبی کی بات پہ ان کو یقین نہیں ہے، اس قدر یہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ جیسے آج بہت سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں، حدیثیں سنائی جائیں تو وہ لوگ نہیں مانتے۔ کب مانتے؟ جب ان کے امام کی بات انہیں ملتی ہے تب وہ مانتے ہیں۔ اس قدر گمراہی اس امت کے لوگوں میں بھی آ چکی ہے کہ نبی اس کی باتوں کو وہ لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، جب تک کہ ان کا اپنا مولوی انہیں نہ بتائے تب تک نہیں مانتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ نہیں تب مانیں گے، پہلے کوئی نشانی ہونی چاہیے اس کے بادشاہ ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی ان کے لیے بھیج دی، اس نشانی کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، آگے آیت میں، اور اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ جو طالوت ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا گدھا گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ چنانچہ جب یہ نکلے تھے اور نبی شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہی شخص جو جا رہا ہے یہی تم لوگوں کا بادشاہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ آیت کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔